کبھی کبھی نا انسان بے سبب اداس ہوتا ہے، اس کو وجہ بھی پتہ نہیں ہوتی، تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اداسی نا چٹکیوں میں ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ بے سبب اداس ہیں تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ 3 یہ اہم کام کریں گے. کون سے؟ بیسیکلی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. دماغی طور پر ذہین ترین لوگ جو ہے وہ دماغ سے کھیلنا جانتے ہیں، دماغ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دماغی طور پر اپنی اچھے اور برے موڈز پہ قابو پانا جانتے ہیں. اگر کسی کو لویریا ہوا ہے، کچھ وقت کے لیے سب چھوڑ دیں، کچھ وقت کے لیے اس شخص کے ساتھ تعلق بھی چھوڑ دیں جس شخص کے پیچھے آپ پاگل ہیں. دیکھیں تو صحیح آپ کے تعلق میں کتنی جان ہے. بے سبب اداسی کی وجہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اگر بے سبب اداسی دور کرنا چاہتے ہیں، ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چلیں. اس سے کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں بے سبب اداس رہتے ہیں لیکن لوگوں کو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. بیمار بندہ بھی ہوگا نا تو اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جو لوگ بے سبب اداس نہیں رہتے وہ لوگ سخت دل ہوتے ہیں کیا؟ بے وجہ اداسی کو ختم کر کے بے وجہ خوش رہا کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بے سبب اداس ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی. تو آج ہم ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان سے جانیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ انسان کو کس حد تک بیمار کر سکتی ہے اور اس بے سبب اداسی سے بچنے کے کیا طریقے ہیں. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ڈاکٹر نبیہہ، کبھی کبھی نا انسان بے سبب اداس ہوتا ہے، اس کو وجہ بھی پتہ نہیں ہوتی، تو ایسا ہوتا کیوں ہے انسان کے اندر؟ دیکھیں، دل میں بس 2 مکین رہ پائے، دل میں بس 2 مکین رہ پائے. پہلے الفت تھی اب اداسی ہے. سب سے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں میں، سب سے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں میں، کچھ نہیں بس بے سبب اداسی ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں اور سائیکلوجیکلی آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ آپ لو فیل کر رہے ہیں، آپ کی انرجی لو ہے، آپ سیڈنس میں چلے گئے ہیں، آپ کسی اور ورلڈ میں ہیں جہاں آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا اور اس اداسی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. مطلب آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی مسہاب بھی نہیں ہوا ہوتا، کسی نے آپ کو ہرٹ بھی نہیں کیا ہوتا. یہ ہم بے سبب اداسی کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات، کیونکہ اداسی کے بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. بندہ اداس کسی کے برے رویے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اداس آپ کسی کے جانے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اداس آپ جو ہے وہ اپنی کوئی من پسند چیز نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہاں بے سبب اداسی کی بات کر رہے ہیں کہ سائیکلوجیکلی جب آپ کو یہ فیل ہو کہ سب چیزیں نارمل وے میں چل رہی ہیں، اچھی چل رہی ہیں، اچھی چل رہی ہیں، ٹھیک چل رہی ہیں، پھر بھی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بے سبب اداسی کس چیز کی ہے؟ آپ کے اندر سے آپ کو جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے کہ میں اداس ہوں، مجھے تکلیف ہے. کبھی آپ جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بے وجہ خوش ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے خوش ہونے کی لیکن آپ خوش ہیں. آج آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو فیل کر لیا کہ میرا موڈ اچھا ہے. اب اداسی جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی آپ نے فیل کر لیا ہے کہ آج میں اداس ہوں. اچھا، بغیر ریزن کے فیل کر لیا ہے، فیل کر لیا. جیسے ہی آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر بے سبب اداسی کی کوئی فیلنگس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 کام کرنے ہیں. اچھا، کون سے 3 خاص اور اہم کام کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی جگہ تبدیل کرنی ہے. اوکے، نائس. جیسے ہی آپ کوئی اداسی فیل کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انوائرمنٹ کا اثر ہو سکتا ہے آپ کے موڈ سوئنگ ہو، اور آپ جب جگہ تبدیل کریں تو آپ کا موڈ ایک دم جو ہے وہ بہتر ہو. دوسری خاص بات، آپ نے نیچر کے قریب چلے جانا ہے، جہاں پہ فلاورز ہیں، جہاں پہ گارڈن ہے، جہاں پہ کوئی خوبصورت چیز ہے، کوئی نیچر کے قریب کوئی فش ہے، کوئی مطلب کچھ بھی جو آپ کے گھر کا کوئی ایسا خوبصورت حصہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، آپ وہاں جا کر بھی جو ہے وہ اپنی اداسی کو کم کر سکتے ہیں. بلیوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. ہاں، آپ کے پیٹس ہیں، آپ کے پاس بچے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. بے سبب اداس لوگوں کے لیے مطلب اداسی کو پالنا نہیں ہے. اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ بے سبب اداس ہیں تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ 3 یہ اہم کام کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ آج آپ اداس ہیں لیکن آپ اس اداسی پہ قابو پانے کے لیے بھی تیار ہیں. میسج کنوے ہونا ہے پازیٹیو، نیگیٹو نہیں کہ میں آج اداس ہوں، مجھے آج یہ فیلنگ آ رہی ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. یہ سارے میسیجز آپ اپنے مائنڈ کو کنوے کر رہے ہو اور مائنڈ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں. جو آپ میسج مائنڈ کو دیتے ہو مائنڈ ویسے ہی اپنا جو ہے وہ کام شروع کر دیتا ہے. تو مائنڈ کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا، آپ دماغ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. دماغی طور پر ذہین ترین لوگ جو ہے وہ دماغ سے کھیلنا جانتے ہیں، دماغ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دماغی طور پر جو ہے وہ اپنی اچھے اور برے موڈز پہ قابو پانا جانتے ہیں. اچھا، ذہین ترین لوگ کیا اپنے دماغ کے علاوہ کسی اور کے دماغ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں؟ ہاں، ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں.
ان کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں, کچھ ایسے حربے ہوتے ہیں جن کو اختیار کر کے وہ دوسرے شخص کے لیے جو ہے وہ کبھی کبھی کافی جو ہے وہ ڈیپ جا کر بھی اس کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا مسائب بھی ہو سکتا ہے, ان کی ذہانت کسی کے لیے کوئی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. ذہانت ہر دفعہ ہی جو ہے وہ اچھا ایک ایلیمنٹ نہیں دیتی. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اداس بے سبب ہیں, کوئی سبب ہی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن آج دل نہیں کر رہا. اچھا, اس کی ریزن ہوتی ہے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ موسم کی انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے. میں 2 باتیں کمپلیٹ کر لیں, میں تیسری بات بھی کمپلیٹ کر لوں کہ پہلے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوری طور پہ میسج پازیٹیو کنوے کرنا ہے. سیکنڈلی آپ نے اپنی پلیس چینج کرنی ہے اور نیچر کے قریب چلے جانا ہے. آپ نے وہاں پر اپنا پسندیدہ انوائرمنٹ ڈھونڈنا ہے. تیسرا, کوئی بھی من پسند شخص, کوئی بھی ایک ایسا دوست, کوئی بھی ایک اچھا بندہ جس کے ساتھ آپ بات کر کے اچھا فیل کرتے ہیں, آپ اس کو فون ملا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کہیں باہر کھانے پہ جا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی بات چیت کرنے کے لیے ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. اگر اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو کوئی اچھا میوزک, اللہ کا کلام, کوئی بھی اچھی بات, کوئی بھی ایک اچھا انسان جس کی بات پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں, آپ اس کی کوئی بات سن سکتے ہیں, آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں, آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا. بیسیکلی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ بے سبب اداسی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. بالفرض اگر آپ یہ تینوں امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور آپ کی بے سبب اداسی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس چیز کا گمان کر رکھا ہے, ذہن میں کیا چل رہا ہے, لاشعور میں کیا باتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ جو ہے وہ تھوڑا پیچھے جائیں, اپنی لائف کا جو ہے وہ دیکھیں کہاں کوئی کمی رہ گئی ہے. کوئی کمی, زندگی کی کوئی کمی, کوئی محبت کی نہ ہونا, یا کسی پیسے کا نہ ملنا, یا کسی کامیابی کا نہ ہونا, یا کسی کے برے رویے سے جو ہے پریشان ہونا, یا اپنے گھر والوں کی طرف سے محبت اور توجہ کا نہ ملنا, یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے لاشعور میں بٹھائی ہوتی ہیں. اور کبھی یکدم کسی ایک پل میں وہ سب چیزیں جو ہے, جیسے آپ کے سامنے ایک فلم چلتی ہے نا بینر پہ, ہاں فلیش بیک آ جاتا ہے, اچانک سے آپ کو جو ہے وہ چیزیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ بے سبب اداس ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ وہ چیزیں آپ یاد کر رہے ہیں یا وہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا, لیکن کیونکہ آپ کے اندر وہ سارا سرکولیٹ ہو رہا ہے, سرکل چل رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس وجہ سے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ اگر بے سبب اداسی ہے تو اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. آپ کے لاشعور میں کوئی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں, یا پھر آپ کسی وجہ سے کوئی تگ و دو کر رہے ہو, کوئی محنت کر رہے ہو, کوئی جدوجہد کر رہے ہو, لیکن آپ کو آپ کی منزل نہیں مل رہی, مقام نہیں مل رہا. وہ چیز بھی آپ کے آڑے آ کے کھڑی ہو سکتی ہے, بے سبب اداسی کا باعث بن سکتی ہے. کبھی جاب نہیں مل رہی, کبھی انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ سوشل نہیں ہوتا, کبھی بہت ایفرٹ کر کے بھی ریزلٹ نہیں آ رہے. اچھا دیکھیں, جو کہ لوگ جو ہے ہائپر انڈیپینڈنس ہوتے ہیں نا, ہائپر انڈیپینڈنس پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں, یہ بھی اداسی کا سبب بنتی ہے. کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کسی کو شوگر ہے, یا کسی کو جو ہے وہ اسٹمک پرابلم ہے, یا آپ کو جو ہے وہ بیک بون پرابلمس ہیں, تو آپ کی کافی دفعہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی موڈ سوئنگس ہوتے ہیں اور آپ بے سبب اداس ہو جاتے ہیں. آپ کا درد, آپ کی تکلیف کیونکہ آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کے مائنڈ پر ایفیکٹ کرتی ہے. جو بھی درد جسم محسوس کرتا ہے, پیغام دماغ کو جاتا ہے, اور دماغ ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے, ویسے ہی رسپونڈ کرتا ہے جیسے آپ اس کو میسج کنوے کرتے ہو. اگر آپ کو درد ہو رہا ہے لیکن آپ اپنے دماغ کو میسج یہ کنوے کر رہی ہیں کہ نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا, یا بھی ٹھیک ہو جائے گا, میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی, یہ میسج جب آپ نے خود اپنے آپ سے بات کی اور اپنے آپ کو دیا, تو مائنڈ نے فوری طور پہ اس کو پک کرتے ہوئے آپ کو ایگزامپلس جو ہے وہ دینا شروع کر دے گا. آپ کے ذہن میں فوری طور پہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں. آپ کو فوری طور پر جو ہے الہام, آپ اسے کہہ سکتی ہیں, اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ آپ کو میسج ملنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ دماغ جو ہے وہ تب کام کرتا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پازیٹیو استعمال کرتے ہیں. بے سبب اداسی کو ختم کرنا بہت آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ڈپینڈ آن یو کہ آپ اس کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں. یہ ایک طرح کا جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ خود کو دینا پڑتا ہے جب آپ بے سبب اداس ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے بہت زیادہ شدت سے, اور وہ شخص آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ شخص آپ کو چھوڑ جاتا ہے, یا کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے, یا آپ اپنی محبت میں ہار جاتے ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بس یہی ہوتا ہے کہ بے سبب اداسی ہوتی ہے, اور آپ کے پاس کوئی اس کا حل بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھی جو نبض میری کچھ لمحہ سوچ کر, کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا, قربان کیوں نہ جاؤں ایسے حکیم پر, نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. تو یہ جو نسخے میں شربت دیدار ہے نا, یہ بہت بڑی دوا ہے. اگر کسی کو لویریا ہوا ہے,
لویریا yes. یہ نئی ٹرمینالوجی لیکن اب ملیریا تو لوگوں کو ہوتا ہی ہے, لیکن یہاں لوگوں کو لویریا بھی ہوتا ہے. اب وہ لویریا اگر ہو جائے نا تو انسان بے سبب اداس ہو جاتا ہے, بچ نہیں پاتا. لویریا اتنا خطرناک ہے, اس کی دوائی بھی نہیں ہمارے پاس, اس کی دوائی بھی نہیں ہے, تو اس کی کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے نا. تو اب اگر آپ نے اپنی اداسی کا حل نکالنا ہے تو پھر وہ میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی اداسی کے حل کے لیے سب سے پہلے اپنے موڈ کو تبدیل کرنا ہے, اور میسج جو ہے نا وہ آپ نے پازیٹیو اپنے آپ کو کنوے کرنا ہے. موڈ کیسے چینج ہوگا؟ کہیں باہر جا کے, واک کر کے, کسی اچھے انوائرمنٹ میں جا کے, کسی اچھی شخصیت سے بات کر کے, کوئی اچھا میوزک سن کے, کوئی اچھی مووی دیکھ کر, کوئی اچھی جو ہے وہ بات سن کر, اللہ کا کلام پڑھ کر, اللہ کی طرف رجوع کر کے, مطلب ڈپینڈ آن یو. کیوں؟ کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں آپ وہ کریں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی کسی نے آپ کو بتا دیا کہ اچھا تم بے سبب اداس ہو, اب آپ کو کسی نے جو ہے وہ آفر کرا دی چلو اچھا کھانا کھانے چلتے ہیں, آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا. آپ اچھا کھانا کھائیں, آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا. آپ اچھے کپڑے پہنے. کچھ خواتین کا موڈ جو ہے وہ بے سبب اداس ہوتی ہیں, جیسے شاپنگ کراؤ خوش ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ بھی موڈز ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے موڈ کو چینج کرنے کے لیے اپنے لیے راستے تلاش کرنے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, وہ کریں تاکہ آپ کا موڈ سیٹ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ حل نکالا ہے یہ اداسی کا, حل نکالا ہے یہ اداسی کا کہ اب مکمل اداس رہتی ہوں. یعنی کہ اداسی کا کوئی حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود خوش رکھنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. کوئی آپ کی اداسی کو جو ہے وہ کم کر دے, یہ بڑا جو ہے وہ کوئی ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی بہت آپ کے قریبی شخص ہے اور وہ آپ کی اداسی کو ختم کرنے کے لیے اس وقت آپ کو ٹائم دے رہا ہے, آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, یا آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو شاپنگ پہ کھانے پہ لے کے جا رہے ہیں, اچھا موڈ ہو گیا آپ کا. اچانک سے اداسی نا چٹکیوں میں ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ اگر آپ کی من پسند چیز آپ کے سامنے ہو, آپ اداس رہ ہی نہیں سکتے. اداس بندہ ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ کو آپ کی من پسند چیز نہیں مل رہی ہوتی, جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے, تو پھر اداس ہو جاتے ہو. اداسی کے بہت سارے سبب ہیں. اداسی کبھی کبھار جو ہے وہ اپنے سے پیاروں کے دور جانے کا غم بھی ہوتا ہے. انسان بے سبب اداس ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جب شام ڈھلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ شام کے بعد لوگ اکثر اداس رہتے ہیں, اور سردیوں کی شاموں میں اکثر کہتے ہیں کہ جو دسمبر کی شامیں ہوتی ہیں اس میں اداسی کا ایک گہرا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سناٹے میں جو ہے وہ ایک سوئی بھی اگر جو گرتی ہے تو اس کی بھی آواز آتی ہے. پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ماحول ایسا ہوتا ہے, موسم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سردی ہے, جس میں جو ہے بندہ ویسے ہی اپنے کمروں میں یا سوشلائز نہیں ہوتا, زیادہ گھسے ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وارم کریں اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی کوئی مووی دیکھ لیں, کوئی کھانا کھا لیں, کچھ اس طرح کی چیزیں کر لیں. تو یہ موسم کے حساب سے بھی ہوتا ہے. اکثر اوقات موسم بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ بے سبب اداس ہو جاتے ہیں, اور موسم کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ پر ہوتا ہے. اچھا موسم ہوتا ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, آپ خوش ہو رہے ہوتے ہو, ایک دم سے جو ہے وہ گرمی آ جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے, پسینہ آ جائے اور اے سی نہ ملے, اے سی بند ہو اور گرمی میں آپ بندہ بیٹھا ہو تو ویسے ہی بندے کا جو ہے وہ ٹیمپریچر 100/100 ہو جاتا ہے. تو بھی یہاں پر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے, کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. دیکھیں اداس تو سب لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ میں ہم میں سے کوئی بھی لوگ, کیونکہ ہم نیچرل لوگ ہیں, نیچر کے قریب ہیں. تو نیچر کبھی اداس ہوتی ہے, کبھی خوش ہوتی ہے. نیچر میں جو کلرز ہیں, جو رنگ ہیں, اللہ نے اسی لیے بنائے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے, ان کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرے. یہ نیچر کے جو قریب رنگ ہیں نا, یہ 7 رینبو کلرز جو ہیں, یہ کیوں بنائے گئے؟ اس کے بنانے کی ایک ریزن تھی, سائیکلوجیکل ریزن, کہ ایک انسان کے مائنڈ کو افیکٹ کرتے ہیں کلرز. آپ نے کوئی برائٹ کلر پہنا ہوا ہے, میری نظر بار بار اس برائٹ کلر پہ پہنچے گی. آپ کچھ جو ہے وہ شائن کر رہی ہیں, کوئی شائننگ چیز آپ نے جو ہے وہ پہن رکھی ہے یا لگا رکھی ہے, یا آپ کے جو ہے وہ کوئی جولری میں ایسی چیز ہے, تو بار بار نظر کہاں جائے گی؟ آپ کی اس شائننگ چیز پہ. تو یہ اللہ نے, قدرت نے تخلیق کیے 7 رنگ, رینبو کلرز, کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد 7 رینبو کلرز جو ہے جب آپ کو آسمان پہ نظر آتے ہیں تو آپ کا موڈ ایک دم اچھا ہو جاتا ہے. چاند نظر آ جائے آپ کو رات کے ٹائم, اور اگر جھیل کنارہ ہو اور چاند کا عکس جو ہے وہ جھیل میں نظر آ رہا ہو, تو کیا آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوتا؟ اداسی جو ہے وہ آپ کی کہیں سائڈ پر نہیں ہو جاتی. اگر آپ کوشش کریں, واک کریں کسی اچھی انوائرمنٹ میں جہاں ہوا چل رہی ہو, جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ ہریالی ہو, جہاں پر آپ جو ہے وہ پھولوں کے ساتھ اور گراس کے ساتھ جو ہے وہ ننگے پاؤں گراس پہ چل رہے ہوں, آپ کی اداسی, بے سبب اداسی دور ہو جائے گی. اگر بے سبب اداسی دور کرنا چاہتے ہیں, ننگے پاؤں گھاس پر آپ چلیں, اور گیلی گھاس پر چلیں.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. دوسرے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے. جب بھی آپ پاؤں کا مساج لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نیند آتی ہے، کیونکہ پاؤں میں ایسے پوائنٹس موجود ہیں جو آپ کے دماغ اور آپ کے دل کو ریلیکس کرتے ہیں. اور یہ سارا جو ایک سینیریو ہے، جو ایک اندر ہمارے جال بچھا ہوا ہے خون کی نالیوں کا، یہ جو ہے وہ ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں. اور جب آپ پن پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے پاؤں کے دباتے ہیں یا اس کو مساج کرتے ہیں تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ گیلی گھاس پر چلتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ بے سبب اداسی کو دور کر سکتے ہیں. یہ باتیں آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوں گی، ڈیفینیٹلی پہلی بار سن رہے ہیں. اور آپ نے آزمایا ہوا ہے؟ ہاں بالکل آزمایا ہوا ہے. اکثر دیکھیں ہر کسی کا موڈ جو ہے وہ بے سبب اداس ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ میں ایسا فیل کر رہی تھی کہ جیسے سب کچھ بیٹر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن کچھ ہے، کچھ کمی ہے، کوئی اداسی ہے. کیوں ہے؟ اب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ کیوں ہے، تو آپ نے جواب اپنے آپ کو خود دینا ہے کہ صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی، ہونا اور نہ ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اللہ جس کو چاہے نواز دے، اللہ جس کو چاہے نہ نوازے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، اختیار تو نہیں ہے. جسے اس نے عزت دی آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی، اور جسے اللہ عزت دے، ذلت دے، اسے کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا. بے شک بے شک بے شک. تو یہ رب کے فیصلے ہیں. رب کے فیصلوں میں ہم رد بدل نہیں کر سکتے. موڈ سوئنگس کا ہونا جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ انسان ہیں اور آپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا موڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ موڈ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ان کے علاج ہیں، ان کی تھراپیز ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ ہم جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. جو لوگ اوور تھنکر ہوتے ہیں وہ بھی بے سبب اداس ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوچیں بہت زیادہ ذہن میں اکٹھی کی ہوتی ہیں. دماغ ہینگ ہو جاتا ہے، جیسے کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے. جب آپ اس میں بہت ڈیٹا فکس کر لیتے اور کلیئر نہیں کرتے، ٹریش نہیں کرتے اس کو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہینگ ہو جاتا ہے، دماغ بھی ہینگ ہو جاتا ہے. ریموو کرتے رہیں غلط باتیں، غلط رویے، غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری معاملات، غیر ضروری رشتے. ایک تو ہم رشتے بڑے بناتے ہیں دنیا میں. دنیا میں آئے ہیں کھوکھلے رشتے ہیں. آپ دنیا میں آئے ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتے دار ہے، یہ میرا دوست ہے. دوست کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے. دوستی دنیا کا قیمتی ترین رشتہ ہے، جس کو نبھانے کے لیے انسان کے خون کا آخری قطرہ تک جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے. یہ دوستی ہے. آپ کے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک سوکھ جائے آپ کے دوست کے لیے، تب آپ اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں. ایسے دوستیاں نہیں نبھائی جاتی، ایسے دوستیاں بنائی جاتی ہیں کہ آپ نے کہا یہ میرا دوست ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا کیا جب وہ اداس تھا آپ نے اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی؟ کیا جب وہ تکلیف میں تھا آپ نے اس کی تکلیف میں ساتھ دیا؟ یا پھر آپ نے الٹا اس کو جو ہے وہ وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں وہ اور اذیت کے مقام پر آ گیا اور وہ بے وجہ جو ہے وہ اداس رہنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں اداس تو بہت رہے پر کیا کبھی ظاہر نہیں. اداس تو بہت رہے پر کیا کبھی ظاہر نہیں. ٹھیک ہوں بس اس لفظ نے سنبھال رکھا ہے. ٹھیک ہوں بس اس لفظ نے سنبھال رکھا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں بے سبب اداس رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. ہر بندہ جس سے آپ پوچھیں گے نا آپ کیسے ہیں، بیمار بندہ بھی ہوگا نا تو اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بندہ بیمار کو پوچھنے آ رہا ہے اور بیمار ہی کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ہے. یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں اللہ کی ذات پر ہے. اور بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کو ایسا کہنا چاہیے. ایک بیمار آدمی بھی ہے، ذہنی بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی سانسیں جو ہیں وہ قائم رکھی ہوئی ہیں. ذہنی بیمار بڑی اذیت میں ہوتے ہیں. ذہنی بیمار لوگ جسمانی بیمار لوگوں سے زیادہ اذیت جھیل رہے ہوتے ہیں. ایموشنلی جو ہے وہ ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، فزیکلی ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے. ذہنی بیماریوں کو ہم بیماریاں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. جسمانی بیماری ہمیں کوئی ہو جائے، ہمیں کہیں چوٹ لگ جائے، ہمارا اسٹمک خراب ہو جائے، ہمارے گردے خراب ہو جائیں، ہمارے پھیپڑوں میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی اس کے جو ہے وہ یہ پرابلم آ گئی ہے. جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ایلوپیتھک اس کا علاج کرواتے ہیں، ہومیوپیتھک علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. لیکن جب ذہنی طور پہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے روٹی بنا کے نوالا منہ میں نہیں دیا آپ کے. پہلے اناج ہے، پہلے جو ہے وہ ایک دانہ ہے، اناج بنا ہے، اس کے بعد اس کو پیسا گیا ہے، اس کے بعد آٹا بنا ہے، اس کے بعد اسے گوندا گیا ہے، پھر روٹی بنی ہے، پھر روٹی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تب کھائی ہے، اور وہ بھی آپ نے توڑ کے کھائی ہے تو روٹی آپ کے منہ میں گئی ہے. مطلب اس کا ایک پروسیس ہے. آپ نے پروسیس کو فالو کرنا ہے.
وداؤٹ پروسیس دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چلتی. اللہ کہتا ہے کہ دوا کے ساتھ دعا, دعا کے ساتھ دوا. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ جو ذہنی طور پر بیمار ہے نا, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان کو وقت دینا شروع کریں, ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ دینا شروع کریں. لوگوں کو کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں پر. لوگ ماہر نفسیات کے پاس کیوں آتے ہیں؟ سنانے آتے ہیں, اپنے دکھ شیئر کرنے آتے ہیں. اگر لوگ یہاں پر احساس رکھتے ہوتے تو پھر ماہر نفسیات کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. آج نفسیات دان جو ہے, جو نفسیات کو سمجھتا ہے, وہ کسی بھی شخص کا بیہیویئر جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہیں, کبھی کبھی ہائپر سچویشن میں بھی ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی وہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. ڈپینڈ آن سچویشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے. کبھی بھی میں نے کسی کے رویے کا مائنڈ نہیں کیا, کیونکہ میں اسے پیشنٹ سمجھ کے ٹریٹ کرتی ہوں. کیونکہ آپ نارمل بندہ تو آپ کے ساتھ غلط بیہیویئر نہیں اپنائے گا نا, اس کا بیہیویئر تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہوگا. جو بے سبب اداس رہے گا اس کا بیہیویئر بھی تبدیل ہوتا ہے. اچھا, بے سبب اداسی کی وجہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پازیٹیو بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے جب بے سبب. ہاں, روحانیت کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. بے سبب آپ جب اداس ہوتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ جائے نماز بچھا کے اللہ سے بات بھی کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئی ٹورز پلان کرتے ہیں جس میں وہ زیارتوں پر جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لا لگاتے ہیں, دل لگاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ آپ بے سبب اداس ہو گئے. اللہ نے آپ کو بے سبب اداس کیا ہی اسی لیے کہ آ جاؤ میری طرف. اللہ بار بار کہتا ہے, ہاں, دل پہ لے لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا مختلف ہے, تھوڑا مختلف ہے, لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے مزاج ہمارا. تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے مزاج ہمارا. جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے, جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے, جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے. ڈپینڈ آن کہ آپ سمجھتے کیا ہیں کسی کو. میں آپ کو کیسے ٹریٹ کرتی ہوں, میں آپ کو کیا سمجھتی ہوں, میں آپ کو مغرور سمجھتی ہوں یا میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی ہوں, یہ میری سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ ہر کسی کے لیے مغرور نہیں ہیں, آپ ہر کسی کے لیے بری بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہر شخص ہر کسی کے لیے اچھا بھی نہیں ہے اور ہر کسی کے لیے برا بھی نہیں ہے. آپ کی جیسی سوچ کسی کے بارے میں ڈیولپ ہوگی وہ ویسا ہی ہو جائے گا. اور اکثر اوقات بے سبب اداس رہنے والے لوگ اس طرح کا امپلیمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور پھر رائے قائم کر کے جو ہے وہ اس پر فکس جو ہے وہ اپنا فوکس کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے رویے کبھی کبھار لوگوں کے جب ڈسٹرب ہوں تو آپ سمجھیں کہ وہ تکلیف میں ہے. رویہ ایسے ڈسٹرب نہیں ہوتا, کسی کو تکلیف ایسے نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کا رویہ ڈسٹرب ہے, کوئی بے سبب اداس ہے, تو آپ اس کی اداسی کی مزید وجہ نہ بنے, بلکہ اس کی اداسی کو کم کرنے کے لیے چیزیں ڈھونڈیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے یہاں سے بالکل ختم ہو گئی ہے, اسی لیے مینٹل ڈس آرڈرز بڑھ رہے ہیں, اسی لیے ہمارا ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ اس چیز پر فوکس ہی نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ انہینس کرنا ہے. نہ وہ دیکھیں, وہ جیسے کرکٹ ہوتا تھا بچے گلیوں میں یا جو ہے وہ پارکوں میں کرکٹ کھیلتے تھے, اب صرف سنڈے کو آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے, وہ بھی کہیں کہیں. پھر کیا ہے کہ جی اب ڈینگی آ گیا, اب مچھر آ گئے, اب سردی آ گئی, اب گرمی آ گئی. یہ موسم ہی جو ہے وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں. آپ کا موڈ سوئنگ تو ہوگا. جس شخص کو پاکستان میں دیکھ لینا, اس کی شکل بنی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, خوشی نہیں نظر آئیں گے, اسمائل ہی نہیں ہے فیس پہ, خوش نہیں اپنی زندگی سے. کسی کے پاس جو ہے وہ مسائل بہت ہیں, کسی کے پاس وسائل ہیں تو اس کے پاس جو ہے وہ ان کو یوٹیلائز کرنے کے طریقہ کار موجود نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ پریشان ہے کہ میں نے جو ہے وہ چلنا کیسے ہے, میں اپنا پیسہ انویسٹ کہاں کروں, اور کوئی پریشان ہے کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, کیا کروں. کوئی جو ہے وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے تو کوئی کسی کو دھوکہ دینے میں جو ہے وہ ماہر ہے. کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ دوگلا پن کر رہا ہے اور کوئی کسی کی جو ہے وہ دل آزاری کر رہا ہے. کوئی کسی کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے, کوئی کسی کے ساتھ وفادار بھی ہے. ایسے لوگ بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا, یہ سب طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسی دنیا کے لوگ ہیں. یہ مختلف رنگ مزاج لوگ جو ہیں, رنگین مزاج لوگ جو ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائے ہیں. ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور یہ اپنی غلطی کوتاہی سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے. بے سبب اداسی جو ہے نا, یہ آپ اس کا حل نکالنا پڑتا ہے. یہ خود بخود حل نہیں ہو جاتی, اس کا آپ کو حل نکالنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو اپنے انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کے اپنے موڈ سوئنگس پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو اچھے لوگوں کے قریب رہنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا.
سوشلائزڈ ہونا پڑے گا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ آپ جب تک اپنی ریکگنائز نہیں کرتے فیلنگس کو, تب تک آپ بے سبب اداسی پہ کنٹرول نہیں پا سکتے. ریکگنائز کریں کہ آپ کی فیلنگس کہاں ہرٹ ہوئی ہیں, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ بے سبب اداس ہے. آپ کو اس کا جواب ضرور مل جائے گا. ہم ذہن پہ زور ڈالتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ چیزیں ہمارے ساتھ چل کیا رہی ہیں. اچھا سیک ہیلپ, آپ ڈھونڈیں مدد کیسے ہو سکتی ہے اپنی ذات کی. آپ جو ہے وہ سیکنگ جو ہے وہ اسٹائل میں آ جائیں. آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے چاہیے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ گین کرو, کہیں سے کچھ سیکھ لو, کہیں کچھ اپنا جو ہے وہ انرجی یوٹیلائز کرو. دیکھیں آپ کی پازیٹیو انرجی آپ کی پاور ہے اور آپ کی نیگیٹو انرجی بھی آپ کی بیڈ پاور ہے. دونوں ہی طرح کی پاورز دنیا میں چل رہی ہیں, اچھائی بھی اور برائی بھی. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ بے سبب اگر اداس ہیں تو آپ جو ہے نا وہ پروسیس کریں اپنی فیلنگس کو. آپ جو پور سیلف کیئر ہے آپ کی, اپنی ذات کے ساتھ آپ وفا نہیں کر رہے. کوئی بھی دنیا میں شخص اپنی ذات کے ساتھ وفادار نہیں ہے, دوسرے شخص کے ساتھ وفادار ہے. دوسرے شخص کے لیے اپنا سونا جاگنا کھانا پینا معاملات سب برباد کر رہا ہے, لیکن اپنی ذات کی فکر نہیں کر رہا. آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے کسی دوسرے شخص کے پیچھے بھاگنے سے, اس کی محبت میں پاگل ہونے سے, بے سبب اداس ہونے سے. آپ کو اسٹمک پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے, آپ کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ جو آدھے سر کا درد سنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے, یہ اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اوور تھنکر ہوتے ہیں, جو انزائٹی میں ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جب تک وہ میڈیسن نہ لے لیں ان کو آرام نہیں آتا. لوگ اسٹیم لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد جا کر جو ہے وہ نارمل سچویشن میں آتے ہیں. کچھ نہ کچھ دماغ میں چل رہا ہے, ہر بندہ ٹینشن میں ہے, ہر بندہ ڈپریشن میں ہے, اور یہی آپ کی بے سبب اداسی کی وجہ بھی بن سکتی ہے. اچھا جو لوگ بے سبب اداس نہیں رہتے وہ لوگ سخت دل ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ سخت دل ہوتے ہیں. ڈپینڈ آن یو کہ آپ کتنے پاورفل ہیں, آپ کا مائنڈ کتنا پاورفل ہے, آپ کتنے پاورفل طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہو, ان کے ساتھ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا بیہیویئر کیا ہے. ہم بہت گہری اداسی کے سوا جس سے بھی ملتے ہیں کم ملتے ہیں. اب یہ جو اداس لوگ ہیں نا, یہ صرف اپنی ذات سے ہی مل رہے ہوتے ہیں, یہ کسی سے نہیں ملتے. ان کی اداسی ان کی دوست ہوتی ہے. یہ اپنی دوستی جو ہے وہ اداسی کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی اداسی کے ساتھ جو ہے وہ جینا شروع کرتے ہیں. آپ یہاں غلط ہیں. اداسی کو دور کر کے آپ نے خوشی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. خوش رہنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے. ہاں لوگ آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے, لوگ آپ کو ڈسٹرب کریں گے, مینٹلی ٹارچر کریں گے, آپ کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کریں گے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سمت کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو اپنے مزاج کو خود سنبھالنا ہے, کوئی آ کے آپ کا مزاج نہیں سنبھالے گا. تو یہ ضروری چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے, آپ کسی کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہو لیکن وہ بندہ آپ سے کوسوں میل دور ہے یا وہ آگے بھاگ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کچھ وقت کے لیے سب چھوڑ دیں. کچھ وقت کے لیے اس شخص کے ساتھ تعلق بھی چھوڑ دیں جس شخص کے پیچھے آپ پاگل ہیں. دیکھیں تو صحیح آپ کے تعلق میں کتنی جان ہے. کیا وہ شخص آپ کو کال کرتا ہے, میسج کرتا ہے, آپ کو بلانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں آپ کی کوئی ویلیو ہے؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 2 دن کسی سے بات کر کے نہ دیکھیں, تیسرے دن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص کے لیے آپ کتنے اہم ہیں. اگر وہ آپ کو پاگلوں کی طرح کالز کرتا ہے, بات کرتا ہے, تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی رکھیں. وہ آپ کا اچھا دوست ہے کیونکہ وہ آپ کو چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں. لیکن وہ لوگ جن کے اوپر آپ جو ہے وہ مسلط ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, آپ ان سے بات کریں اور اپنا راستہ لیں, بجائے کہ آپ زبردستی ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں. بے سبب اداسی کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے, لوگوں کے بیہیویئر ایسے ہوتے ہیں, ترس کھا کے آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سائیکولوجیکلی کہ نارسسسٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ دوسرے شخص پر جو ہے وہ برتری حاصل کرنے کے لیے اس پہ ترس کھا کے اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور جب انہیں اپنا پسندیدہ شخص مل جاتا ہے یا وہ شخص جسے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو اسی بیچارہ جس پہ وہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں اس کو اکیلا چھوڑ کے خود اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یا ان کا کوئی ایکس جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے تو اس بندے کی زندگی جو ہے برباد کر کے, جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے, اندھیرے میں اس بندے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ برائی کر کے, اس کے ساتھ دھوکہ کر کے جو ہے وہ اپنے ایکس کے ساتھ نکل جاتے ہیں. یہ لڑکیاں بھی کرتی ہیں, لڑکے بھی کرتے ہیں. بے سبب اداس لوگوں کی میں نے یہ بھی بڑی وجہ دیکھی ہے. جب آپ کے ساتھ اتنا بڑا کوئی مسہاب کرے, اتنا بڑا ہینڈ کرے, تو آپ کیسے بے سبب اداس نہیں ہوں گے؟ کیسے آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشحالی کی طرف رہے گی؟ پھر آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. فلیش بیکس تو آپ کو آئیں گے کیونکہ آپ جو ہے وہ دماغ کو کیسے ریموو کرو گے؟ کتنی چیزیں ریموو کر لیں گے آپ.
کچھ چیزیں دماغ کے کارنرز میں بیٹھ جاتی ہیں, آپ انہیں نہیں ریموو کر سکتے, چاہ کے بھی نہیں ریموو کر سکتے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر تکلیفیں بڑھ جائیں تو اپنے آپ کو مصروف کر لیں, پریشان ہو جائیں تو اپنی قابلیت بڑھانے کے ٹرکس اور ٹپس جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیں. آپ کے اندر جو بھی پازیٹیو چیز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا جو ہے وہ گلوکار بن سکتا ہوں, اداکار بن سکتا ہوں, میں بہت اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میں بہت اچھا جو ہے وہ ٹیچر بن سکتی ہوں, یا میں بہت اچھی پائلٹ بن سکتی ہوں, وٹ ایور, آپ کوئی بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, کوئی مخفی ٹیلنٹ, کوئی رائٹر ہیں آپ, کوئی شاعر ہیں, کچھ بھی ہے, آپ اس پہ کام شروع کر دیں. یہ بے سبب اداسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ مصروف کام کریں, مصروف رہیں. ہمارے پاس فارغ وقت اتنا ہے, بے سبب اداسی آئے گی, کیا کریں؟ اچھا, بے سبب اداسی ان لوگوں کو بھی آتی ہے جو بہت بیزی ہوتے ہیں, جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف ان پہ ہی ہوتا ہے جو فارغ ہوتے ہیں, یہ ان پہ بھی ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ یہ ہر ایج, ہر کیٹیگری کے لوگوں میں ہوتا ہے, ایون بچوں میں بھی ہوتا ہے. بچوں میں بچے بہت پوزیسو ہوتے ہیں, چیزوں کو بہت زیادہ ڈیپلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بچوں کو جب آپ ڈانٹتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ آپ مارتے ہیں تو وہ چیز ان کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے. وہ چیز وقتی طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ بچہ ہیپی ہو گیا ہے, لیکن دماغ کے کسی کارنر میں وہ چیز فکس ہوتی ہے کہ مجھے فلاں ٹائم میں میرے بابا نے یا میری ماما نے مجھے ڈانٹا تھا, مارا تھا, اور بچہ جو ہے وہ خوفزدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ خوف اس کے ذہن میں بیٹھتا ہے اور بیٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ یہ اداسی کا سبب بنتا ہے. اسے اپنے ہی رشتوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کرنی پڑتی ہے, یا اسے جو ہے وہ محبت نہیں رہتی. اس لیے میں ماں باپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ بچوں کو پیار سے سمجھائیں. بچوں کو مارنے پیٹنے سے آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. ہمارے والدین نے کبھی ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ہاں گھوری ضرور لگائی, غصہ ضرور کیا, لیکن ہاتھ اٹھا کے مار کے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہم نے مار سے ٹھیک ہونا ہے. مار سے کوئی بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ مار کے کسی بچے کو جو وہ نہیں سکھا سکتے, پیار سے سکھا سکتے ہیں. آپ اسے سمجھائیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے, آپ اسے بتائیں کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ اپنے عمل سے ثابت کریں, لیکن مارنے کا نہ حکم اسلام نے دیا, نہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو. بہت سی ٹیچرز میں نے دیکھی ہیں, بہت سے اسکولز میں نے دیکھے ہیں, بچوں کو اسٹکس مارتے ہیں, بچوں کی انگلیوں کے درمیان میں جو ہے وہ پین لگا کے جو ہے وہ ان کی انگلیاں موڑتے ہیں, کہیں کاپیاں جو ہے وہ ان کے سروں پہ ماری جاتی ہیں. اچھا, میرے ایک سر تھے وہ بال کھینچتے تھے. ہاں, بال کھینچتے ہیں. مطلب آپ سائیکولوجیکلی مینٹل آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بریک ہو چکی ہے. ایسے ٹیچرز آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو بچوں پر ظلم اور مظالم کر رہے ہیں, جو اپنی بے سبب اداسی کا جو ہے وہ کہتے ہیں ریونج جو ہے وہ بچوں سے لے رہے ہیں. یہ جو لوگ مینٹل النس میں ہوتے ہیں نا, سک لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو نہ ٹیچر بننے کا اختیار ہونا چاہیے, نہ ڈاکٹر بننے کا اختیار ہونا چاہیے, نہ کسی ہائی پوسٹ پر جو ہے وہ ان کو بیٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. یہ کبھی بھی کسی پر حملہ کر سکتے ہیں, اپنے ٹراماز اوروں کو دے رہے ہوتے ہیں, اپنے ٹراماز اوروں کو دے رہے ہوتے ہیں, آپ کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں. آپ کی جو ہے آرگنائزیشن میں بھی ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے دفاتر میں بھی ہوتے ہیں. اب ٹراما ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن بھگت سارے رہے ہیں. بالکل, وہ بچے بھی بھگت رہے ہیں بیچارے جو ان کی مار کا شکار ہو رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہوئی کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں جو ہے وہ کبھی کوئی جو ہے وہ مدرسے میں, تو کبھی کسی اسکول میں, تو کبھی یونیورسٹی میں جو ہے وہ بچوں پہ فل تشدد کیا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں یہ بیمار لوگ ہیں, یہ ذہنی مریض ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے غصہ آیا اور اس نے غصے میں جو ہے, غصہ ایک لیول تک ہوتا ہے, غصے کے کنٹرول کے بھی لیولز ہوتے ہیں. بچے کو کون مارتا ہے؟ یہاں پر جو آپ کے گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں, بچے, ان پہ کیسے تشدد کرتے ہیں لوگ. عورتیں ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیتی ہیں, کچھ کو تو مار ہی دیا جاتا ہے. یہ کیسا غصہ ہے, یہ کیسی فرسٹریشن ہے. اداس آپ ہیں, تکلیف میں آپ ہیں, مسئلے آپ کے ساتھ خراب چل رہے ہیں, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کسی نے کسی کا جو ہے وہ کپڑا جلا دیا استری کرتے ہوئے, آپ چھوٹے بچے کو استری دیں گے تو وہ تو کپڑا جلائے گا. آپ چھوٹے بچے سے جو ہے وہ چولہے پر چائے بنوائیں گے تو وہ تو اپنے اوپر اور چولہے پر جو ہے وہ گرائے گا, اس سے گیس کھلی بھی رہ سکتی ہے. ایک چھوٹا معصوم بچہ یا بچی کو آپ بچہ پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں. چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے بچے سنبھالنے کے لیے. کیسے مینٹل فرسٹریٹڈ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں. ایک چھوٹی بچی آپ کے چھوٹے بچے کو کیسے کیری کر سکتی ہے؟ وہ تو خود بچی ہے, ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے. اس پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے کہ تم نے بچے کو فیڈر نہیں دیا ٹائم پہ, تم نے اس کو سنبھالا نہیں, اس کی ساری جو ہے وہ بچپن جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. کون لوگ ہیں ہم؟ ہمیں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہم اپنی دنیا میں مگن جو ہے, تو بے سبب اداس تو ہوں گے. ظلم زیادتیاں بھی تو کرتے ہیں, بے سبب اداس رہتا ہوں, سکون نہیں ہے زندگی میں. سکون کیسے آئے گا؟ آپ نے دوسرے کا سکون برباد کیا تو آپ کو سکون کیسے آئے گا؟ سکون صرف اس شخص کی زندگی میں ہے, وہ سکون سے ہے جس نے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کی ہے. سکون میں وہ ہے, سکون میں وہ ہے جس نے رب کا ذکر عام کیا ہے, جس نے رب کی بات کی ہے,
جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کے حوالے کیا ہے وہ سکون میں ہے. وہ بندہ سکون میں نہیں ہے جس نے دوسروں کا سکون برباد کیا ہوا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ لان تان شروع کی ہوئی ہے, بدتمیزیاں شروع کی ہوئی ہیں, وہ بندہ نہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو بے سبب اداس ہونے کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. بے سبب اداسی کو کنٹرول کرنے کے طریقے بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 3 طریقوں پر جو ہے وہ عمل کریں, آپ کی بے سبب اداسی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. ہاں, آپ لیکوڈ کا انٹیک بھی زیادہ رکھیں. اگر آپ اداس رہتے ہیں اور اداسی جو ہے وہ آپ کے اندر گڑھ بن چکی ہے, گھر بنا لیا اس نے, تو آپ لیکوڈ کا انٹیک زیادہ رکھا کریں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اداسی بہہ جائے گی, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ تھوڑی نارمل ہوگی. اکثر خون میں گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ النس میں آ جاتا ہے, مینٹل النس میں آ جاتا ہے, بہت سے مینٹل ڈس آرڈر میں آ جاتا ہے. تو وہ پھر آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں اپنی ڈائٹ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. میں تو اکثر ڈائٹ پلان بھی بنا کے دیتی ہوں پیشنٹس کو. ہاں, کہ آپ اگر ڈپریشن میں, انزائٹی میں, اسٹریس میں ہیں یا آپ کو بیہیویئرز ایشوز ہیں تو آپ نے کھانا کیا کھانا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم چکنائی بھی کھا رہے ہیں, ہم گوشت بھی کھا رہے ہیں, ہم سب چیزیں مرچ مسالوں والی چیزیں کھا رہے ہیں, تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اسٹریس اور انزائٹی ہے تو چبانے والی خوراک کھانی ہے جس میں آپ چبا کر کھانا کھا سکیں. چوئنگم بھی کھا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں تازہ سبزیوں کی طرف آ جائیں نا, فروٹس کی طرف آ جائیں, جس میں آپ کو چباتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا سا دانتوں کے درمیان میں رکھ کے کوئی چیز جیسے گاجر ہے, مولی ہے, کھیرا ہے, آپ اس کو چبا کر جو ہے وہ کھائیں. لوگ اس کو کٹنگ کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ, آپ نے تو اپنے آپ کو اتنا آسان کر لیا ہے. تھوڑی سی محنت کریں, واک کریں, بھاگیں دوڑیں, کوئی اپنی صحت بنائیں, اسمائل پاس کیا کریں, بے وجہ خوش رہا کریں. بے وجہ اداس نہیں بلکہ بے وجہ خوش رہا کریں. بے وجہ اداسی کو ختم کر کے آپ اسمائل پاس کیا کریں. لوگ کہیں کہ اس کو کیا خوشی ہے, اس کو کیا ہو گیا, یہ کیوں خوش ہے. آپ کو کوئی خوشی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی خوش ہیں. یہ آپ کے رب کی طرف جو ہے وہ آپ نے شکرانہ بھیجا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں جو ہے وہ آج اپنی سانسوں کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہوں اور سوسائٹی میں موو کر رہا ہوں. سب سے بڑا شکرانہ ہے. ہاں, آج کل آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, آپ سانسیں چلا رہے ہیں اپنی. اچھا, جو صحت مند بندہ نہیں نہ ہوتا وہ بھی بے وجہ اداس ہوتا ہے. ہاں, یہ تو ہے ڈیفینیٹلی. ہاں, جس کی صحت نہیں نہ ہوتی وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے. اس کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے جو ہے وہ ایلیمنٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے صحت نعمت ہے, صحت کا خیال رکھیں. اور صحت ہم خراب کب کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کھانا کھا کر. لوگ بہت زیادہ کھانا کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحت مند ہو جائیں گے. آپ بہت زیادہ کھانا کھا کر بیمار ہو جائیں گے. اعتدال سے کھائیں. گوشت کو ویک میں آپ 1 دفعہ لے جائیں. اگر آپ نے مٹن کھانا ہے, بیف کھانا ہے, چکن کا زیادہ استعمال اپنی زندگی سے مٹا دیں. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ چکن پہ جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں. یہ برائلر چکن جو ہے اس کو مختلف قسم کی بیماریاں مختلف, اب میں کہتی ہوں ایک مرغی بیچاری جو پہلے ہی ڈمپ پڑی ہے اس کو جو ہے وہ نکالتے ہیں تو اس کی کڑکڑ بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نکلتی ہے, اس کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں ہے. جو قوم وہ مرغی کھا رہی ہے اس قوم نے کیا خاک جنگ لڑنی ہے. مرغی کھانے والی قوم, فروزن فوڈ کھانے والی قوم جو ہے وہ جنگیں لڑیں گے. یہ تو جو ہے وہ چکنے چوزے بچے جو ہے وہ آج کل کی ڈیجیٹل جنریشن جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل جنریشن میں آپ دیکھیں بٹن دبائیں تو جو ہے وہ آپ کچھ کسی بھی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. اب تو اتنا بھی لوگ نہیں کرتے کہ بیڈ سے اٹھ کر جو ہے وہ پنکھا ہی چلا لیں یا لائٹ ہی جلا لیں, ریموٹ سے آن کر لیں. آپ نے اپنے آپ کو اتنا لکشری لائف کی عادت ڈال لی ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بریک ہو گئی ہے. اب جب یہ لکشری لائف نہیں ملے گی تو بے سبب اداسی تو ہوگی. ڈیفینیٹلی. پیسے نہیں ہوں گے تو بے سبب اداس تو رہیں گے. ریلیشن شپ نہیں ہوگا, محبت نہیں ہوگی تو بے سبب اداسی تو ہوگی. تو بے سبب اداسی کی ریزنس پہ کنٹرول حاصل کریں. اپنے آپ کو سادہ زندگی جینے کی عادت ڈالیں. اگر آپ کے پاس کتنی ہی شاندار یا بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے, اس کو سائڈ پہ کھڑی کر کے پیدل چلیں. شاپنگ پیدل کریں. آپ جو ہے دیکھیں مالز بنے ہوئے, کتنے بڑے بڑے مالز ہیں, پیدل چلاتے ہیں نا آپ کو. وہاں پہ بھی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ ٹرالی یا ایلیویٹر مل جائے یا ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ لفٹ کا سہارا لے کے اوپر چلے جائیں. پیدل چلیں. جتنا پیدل چلیں گے آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے مائنڈ کے لیے بھی اچھا ہے, اور آپ ہیلدی لائف جئیں گے. یہ بے سبب اداسی یا ٹینشن یا ڈپریشن یا اسٹریس جو ہے وہ آپ کا آٹومیٹکلی ریلیز ہوتا رہے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.